جب وہ صرف 4 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت عظیم تر فرانس کا بادشاہ ہونے کا احساس بچے کے ساتھ تھا۔ اب ہم اس چھوٹے لڑکے کے کردار اور اس کے نفس کا تصور کر سکتے ہیں۔ لوئس چہاردہم جو تاریخ کے سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بن گیا۔ اس کے والد کا 40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور اچانک وہ بچپن میں ہی سن کنگ بن گئے جو مشکل سے بول سکتا تھا۔ اس کی والدہ طاقتور ملکہ این اپنے بیٹے کے لیے اس بادشاہت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اس نے لوئس کے دادا کارڈنل جولس مزارین کو حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا۔ ریاست ان کی والدہ اور حکومت کے سربراہ اس کے دادا کے ذریعے چلتی تھی، اور جب وہ 15 سال کی عمر میں پہنچا تو لوئس کے لیے شاہی تاج پوشی کی تقریبات کا آغاز ہوا، جس نے تاج پوشی کی تقریب کے بعد تک خود حکومت نہیں کی۔ اس کے تاج پوشی کے 7 سال بعد اس کے دادا مزارین کا انتقال ہو گیا اور تمام طاقت اس نوجوان بادشاہ کے حوالے ہو گئی جسے اس کے دادا اور اس کے وزیر اعظم نے تعلیم دی تھی۔ ہم اس نوجوان کی نفسیات اور شخصیت کا تصور کر سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں کسی ایسے ملک کی حکومت کی لگام تھی جو اس وقت یورپ میں سب سے اہم تھا۔ لوئس اپنے آپ کو سورج کا دیوتا سمجھتا تھا کیونکہ سارے کا سارا یورپ مضبوط فرانس کے گرد گھومتا تھا جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن لوئس کی کہانی نہ صرف سورج اور یورپ میں اس کے اختلافات کے ساتھ ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے نہ صرف عیش و عشرت کی خاطر اور شاہی دولت کو اجاگر کرنے کے لیے بلکہ اپنی بادشاہت کو پیرس میں اس کے خلاف ڈھائی جانے والی سازوں اور بغاوتوں سے بچانے کے لیے ورسیلیس کا عظیم محل تعمیر کیا تھا۔ اس وقت یورپ بہت ساری تحریکوں اور تنازعات سے دوچار تھا۔ فرانس اسپین کے ساتھ ایک ایسی جنگ سے نکلا تھا جس کی وجہ سے فرانسیسی لڑائی ہوئی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فرانس کے عمائدین لوئس چہاردہم کی سربراہی میں آنے سے مطمئن نظر نہیں آتے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اس نوجوان بادشاہ کے ذہن میں ایک حیرت انگیز خیال آیا کہ وہ اس تنازع کو پیرس سے کسی اور خطے میں منتقل کر دے، اور سن 1661 کے شروع میں بادشاہ نے شاہی شکار گھر کو ورسیلی خطے میں منتقل کر دیا۔ تقریباً 20 سال بعد 1682 میں لوئس چہاردہم باضابطہ طور پر پیرس سے 13 میل دور ورسیلیس میں اپنے خوبصورت محل میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ محل یورپ کا سب سے بڑا محل بن گیا جو سیاسی طاقت کا ایک مرکز، بادشاہ کے تسلط اور دولت کی علامت اور فرانسیسی بادشاہت کے لیے حکومت کا مرکز تھا، جب تک کہ فرانسیسی انقلاب نہ آیا اور اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیا۔ شاہی دربار کے علاوہ رئیسوں کی رہائش گاہیں بھی لوئس چہاردہم نے اپنے اس 700 کمروں والے محل میں منتقل کی تھیں۔ اس محل کی دیکھ بھال کے لیے ہزاروں ملازمین بھی شامل تھے۔ اپنے بہت سارے معززین مخالفین کے اعتراضات کے باوجود لوئس چہاردہم نے اپنے بہت بڑے محل کی تعمیر مکمل کر لی اور ان سب معززین مخالفین سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، اور اپنی سلطنت کی طاقت کو ایک مرکزی اتھارٹی میں تبدیل کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی غیر معمولی عیش و عشرت کے دور کی بھی قیادت کی۔ اس دوران فرانس یورپ میں طاقت کا حامل اور فنون و علوم کا رہنما بن گیا۔ تاہم اس کی حکمرانی کے بعد کے سالوں میں جو 72 سال تک جاری رہی، بادشاہ کے ذریعے چلائی جانے والی جنگوں کا ایک سلسلہ فرانس پر اثر انداز ہونا شروع ہوا۔ میدان جنگ میں مسلسل زبردست شکستیں بھوجل قرضوں اور فاقہ کشی کا سبب بنی۔ شہریوں کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے اس کی آخری رسومات کے دوران لوئس چہاردہم کا مذاق اڑایا تھا۔ ماریو مینسینی جوانی کے زمانے میں لوئس چہاردہم کی پہلی محبت تھی اور ان کے وزیر اعظم کارڈنل مزارین کی بھانجی تھی، لیکن ملکہ این اور خود کارڈنل نے اس رشتے کو مسترد کر دیا تھا۔ آخرکار انہوں نے اسپین کے بادشاہ فلپ چہارم کی بیٹی میری تھریسیا سے 1660 میں شادی کی۔ یہ شادی ایک سیاسی اتحاد تھا۔ لوئس چہاردہم اور فلپ چہارم کے مابین ہونے والی
اس شادی نے ایک امن معاہدے کی توثیق کی، لیکن نوجوان لوئس جو اچانک خود کو ایک بادشاہ پا چکا تھا اور اسے اپنی محبوبہ سے شادی کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، اس کی سیاسی شادی کے بارے میں مختلف رائے تھی۔ لوئس چہاردم کے اپنے پورے دور حکومت میں بہت سی مالکن تھیں، یہاں تک کہ اس کی مالکن سے ناجائز بچے بھی تھے، اور انہوں نے ان کے بیشتر بچوں کو ان کی پیدائش کے بعد کے سالوں میں قانونی حیثیت دی۔ ان کی اہلیہ میری سے 6 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک لوئس 5 سال کی عمر کے بعد زندہ بچ گیا۔ پھر بھی اس نے اپنی ایک مالکن کے ذریعے 10 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا کیے۔ اس کی مالکن لوئس ڈی لاوالیر نے بادشاہ کے 5 بچے پیدا کیے، لیکن ان میں سے صرف 2 ہی زندہ رہے، جبکہ اس کی حریف میڈم ڈی مونٹیپس، جو آخرکار بادشاہ کی سرکاری مالکن بن گئی، نے اپنے 7 بچوں کو جنم دیا۔ لوئس کی والد اور والدہ کو ان کا پہلا بچہ ہونے میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ لگا۔ تخت کے براہ راست وارث ہونے سے بڑی راحت ملی۔ شاہی جوڑے نے لڑکے کو بپتسمہ دے کر اس کا نام لوئس ڈیوڈ وان رکھا، جس کا مطلب ہے خدا کا تحفہ۔ اور اگر تنہا اس نام نے لوئس چہاردم کو اپنے آپ کو احساس فہم نہیں بخشا، تو ان کے وزیر اعظم مزارین نے بھی اپنے نوجوان ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ بادشاہوں کو الہی طور پر منتخب کیا جاتا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر لوئس چہاردم نے اپنے فرمانوں کی کسی بھی نافرمانی کو مذہبی گناہ سمجھا اور سورج کو اپنا نشان تسلیم کیا، کیونکہ فرانس اس کے گرد گھومتا ہے جیسے ہی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اپنے مذہبی خیالات کے بارے میں لوئس فرانسیسی پروٹسٹنٹ مضامین کے سامنے بڑے تنازع میں آ گئے۔ اس کے دادا ہنری چہارم نے 1558 میں ایک حکم نامے میں فرانس کے پروٹسٹنٹس کو بڑی سیاسی اور مذہبی آزادیوں سے نوازا تھا، لیکن اس فرمان کے تقریباً 80 سال بعد ان کے پوتے لوئس کیتھولک کا خیال تھا ان کا مذہب اپنی ریاست کا واحد مذہب ہونا چاہیے۔ پروٹسٹنٹس پر ظلم و ستم اور ان کی حقوق پر پابندی لگانے کے بعد کیتھولک بادشاہ نے سن 1685 میں فونٹین بلاؤ کے ایڈکٹ کو جاری کرتے ہوئے اپنے دادا کے حکم نامے کو منسوخ کر دیا، جس میں چرچوں کو ختم کرنے اور پروٹسٹنٹ اسکولوں کو بند کرنے، زبردستی بپتسمہ دینے اور کیتھولک عقیدے میں بچوں کی تعلیم دینے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم نامے کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ فرانسیسی پروٹسٹنٹ فرار ہو گئے۔ فرانسیسی پروٹسٹنٹ مذہبی آزادی کی تلاش میں کہیں اور یورپ یا امریکی کالونیوں میں چلے گئے۔ ہم اس رپورٹ کو دلچسپ معلومات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، یہ کہ جب فرانسیسی سیاح رینی رابرٹ کیالیر سیری ڈی لاسالے نے شمالی امریکہ کے اندرونی علاقوں پر اپنی ملک کی ملکیت کا دعویٰ کیا، تو فرانسیسی سیاح نے اس کا نام لوئس چہاردم کے نام پر لوزیانا رکھا۔ 1803 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے اسے خرید لیا۔ لوزیانا ایک امریکی قصبہ بن گیا اور اس نے اس ریاست میں 1812 میں یونین میں شمولیت اختیار کی۔